کیا اتنا ایک ہوا بن گیا ہے کہ جناب وہ دیکھیں ضمانت ہو گئی، وہ ملاقاتیں، وہ پھر ملاقات، وہ 1.5 گھنٹے کی ملاقات، وہ آج پھر 1.5 گھنٹے کی ملاقات، وہ جی یہ تو رہا تو نہیں ہو رہے کہیں، وہ بھائی یہ تو پی ٹی آئی نے کہہ دیا چلیں آپ پشاور جیل بھجوا دیں ان کو، تو ہم 24 کا دھرنا کینسل کرتے ہیں۔ یہ کیا ہے، یہ سب ہو کیا رہا ہے؟ اچانک کیا ایسے وقت جذبات حالات بدل گئے ہیں یا نہیں بدلے، ایسے ہی شور ہے؟ جناب شیخ وقاص اکرم ہمارے ساتھ ہیں۔ حضور السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام وسیم بھائی۔ سر تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم۔ علی امین صاحب کی کل بھی ملاقات ہوئی، پھر آج بھی ملاقات ہوئی، 1.5 گھنٹے کی ملاقاتیں ہو رہی ہیں۔ حکومت کے دل میں یقیناً آپ کے لیے کوئی اتنا رحم تو نہیں آ گیا ہوگا کہ چلو ملنے دیتے ہیں، وہ تو کچھ تو پک رہا ہے نا کہ گورنمنٹ ملاقات فیسیلیٹیٹ بھی کر رہی ہے، ورنہ تو کل کی تو بات ہے کہ آپ ہم سے کہتے تھے اور ٹھیک کہتے تھے کہ عدالت کو حکومت پھر بھی نہیں ملنے دیتے۔ کل کی تو بات ہے کہ 3 اپوزیشن لیڈر کو جیل کے باہر سے لے آتے تھے، آج ملنے دے رہے ہیں، کانفرنس روم میں ملاقاتیں ہو رہی ہیں۔ پھر اسد کیسر کہہ رہے ہیں کہ ہاں جی وہ گورنمنٹ نے رابطہ کیا ہے ہم سے، انصار عباسی صاحب خبر لگا رہے ہیں، تو کچھ چل رہا ہے نا، اس میں کیا چل رہا ہے؟ دیکھیں وسیم بھائی، جب اس قسم کی میگا موبلائزیشن ہوتی ہے تو پھر کئی دفعہ اس قسم کی انگیجمنٹ شروع ہو جاتی ہے، اور خصوصاً جو چیف ایگزیکٹو ہے ہمارے صوبے کے، جو آلریڈی آپریشنل معاملات کے حوالے سے اسٹیبلشمنٹ اور مختلف لیول پہ فیڈرل گورنمنٹ جیسے ایپیکس کمیٹی کا وہ حصہ ہے، تو وہ ان کا ایک انگیجمنٹ کا لیول رہتا ہے، اور اس پہ پھر جب ایسا ایونٹ آنے لگے تو پھر کچھ چیزوں میں ہلچل ہو جاتی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب سنجانی کا جلسہ ہوا تو ایک ایسی سچویشن کریٹ ہو گئی، حالانکہ وہ بہت گرینڈ وہ نہیں تھا، صرف ایک جلسہ تھا، اور اس کا بھی انہوں نے پھر ہمیں این او سی دیا کیونکہ انہوں نے پھر اس پہ اپنی کمٹمنٹ پوری نہ کی اور لوگوں کو تنگ کیا۔ اس حوالے سے آپ یاد کریں کہ صبح 7 بجے جیل جو ہے وہ کھلوا دی گئی تھی، اور پھر اس پہ خان صاحب نے مہربانی کی اور خان صاحب نے ڈیلے کیا، بٹ انہوں نے جو کمٹمنٹس کی تھیں کہ روکیں گے نہیں، تنگ نہیں کریں گے، بندے اٹھائیں گے نہیں، کنٹینرز نہیں لگائیں گے، انہوں نے اس کمٹمنٹ کے باوجود وہ تمام حرکتیں کی، جس کے بعد آپ کو یاد ہوگا خان صاحب نے کہا تھا کہ ان سے جو ہے نا وہ آپ ڈس انگیج کریں، یہ تو ایک چھوٹی سی کمٹمنٹ جو ہے وہ نہیں کر سکتے۔ اوبیسلی اب اتنی بڑی گرانڈ موبلائزیشن ہو رہی ہے لاکھوں کے حساب سے کے پی کے اندر، آج آپ اگر دیکھیں جو پریپ میٹنگز ہوتی نہیں ہے ہر ضلع کے اندر، اب اس کی تعداد دیکھیں تو وہ ان اٹ سیلف ایک بڑے بڑے جلسے ہوئے ہیں۔ آج اگر آپ سوشل میڈیا سرف کریں تو یو وڈ فائنڈ آؤٹ کہ میگا ایونٹس پنجاب کے اندر، کیونکہ حالات اور ہیں، مگر وہاں پہ موبلائزیشنز بھی ڈیزائن ہو رہی ہیں، پلان ہو رہی ہیں، اور جیسے انہوں نے 8 فروری کو سرپرائز دیا تھا وہ 24 کو بھی سرپرائز دیں گے۔ سندھ میں ہو رہا ہے، بلوچستان میں ہم اس دفعہ بہت بڑا قافلہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں، ہم گلگت بلتستان میں ایک بڑا جو خان صاحب نے لاسٹ فائنل کال کہہ دیا نا جی، اس سے کافی سارا جو لوگ پہلے کبھی بھی نہیں آئے تھے وہ بھی چاہتے ہیں کہ ہم اس دفعہ اس پرامن مارچ میں، اور بعد میں اگر یہ شٹن ہوتا ہے، خدا نخواستہ اگر ہمارے مطالبات فوری منظور نہیں ہوتے تو لوگ اس کا حصہ بننا چاہتے ہیں۔ علی امین صاحب انہی تیاریوں کے بارے میں آگاہ کرنے کے لیے ملتے ہیں خان صاحب سے؟ علی امین صاحب بالکل تیاریوں کے حوالے سے بھی آگاہ کرتے ہیں، خان صاحب ہدایات بھی دے دیتے ہیں، پھر اور گورنمنٹ یہ کرنے دے رہی ہے کہ آپ ملیں، آپ بتائیں کتنا اچھا کراؤڈ اکٹھا ہو رہا ہے، ہدایات لیں، گورنمنٹ کرنے دے رہی ہے سب، کل بھی آج بھی۔ میں اسی طرف آ رہا ہوں۔ اس دوران پاسبلٹی آف اے ڈائلاگ جو ہے وہ بھی خان صاحب کے ساتھ ڈسکس کی گئی، جو کہ کل تھی، اور اس کے اوپر خان صاحب نے بالکل اس کو کہا کہ اگر ان مطالبات کے حوالے سے اس نسبت سے کوئی بات ہوتی ہے تو آپ ضرور کریں، ہم تو ڈائلاگ کے اگینسٹ کبھی بھی نہیں تھے، مگر وہ ڈائلاگ میننگ فل ہونے چاہیے، ادھر کریں جہاں سے آپ کو وہ رزلٹ آ سکتا ہو، ادھر کریں جہاں پہ آپ کا ٹائم ویسٹ نہ ہو، جہاں سے مطلب ہے کہ یہ کوئی فوٹو آپ تو ہے نہیں، نہ ہم نے اس وقت کسی سے کوئی نفلوں کا ثواب لینے کے لیے ہم نے مذاکرات شروع کر دیے ہیں ایسے لوگوں سے کہ جن کے ساتھ بیٹھنے کا بھی ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو اگر میننگ فل ڈائلاگ ہوتا ہے with people who can deliver on our demands تو why not sir؟ کوئی آفیشلی کوئی ڈائلاگ ہوا ہے اب تک شروع بیک ڈور آفیشل؟ دیکھیں وہ باقاعدہ طور پہ وہ اسٹیبلش تو نہیں ہوا، مگر اپروچ جو ہے وہ کی گئی ہے، اور میرے خیال میں اس پہ کوئی بات بھی ہوگی، مگر کسی بھی حوالے سے کوئی ڈائلاگ کمیٹی چیزیں آگے جاتی ہیں نہیں جاتی ہیں، 24 از ناٹ گوئنگ ٹو بی ڈیلیڈ، اور مطلب ہے کہ پھر ریاست حکومت ڈائلاگ کیوں کرے گی؟ اگر آپ پوزیشن لے کے بیٹھے ہیں 24 تو آگے نہیں جائے گا۔ دیکھیں سر میری بات سنیں، رستے نکل آتے ہوتے ہیں نا سر، یہ ریکارڈ ٹھیک نہیں ہے، ہم یہ نہیں چاہتے کہ وی ڈونٹ وانٹ ٹو لک لائک فولز کہ جنہوں نے صرف ایک ایسی جو ہے وہ
انگیجمنٹ کے نتیجے میں اپنا ہم خدا نخواستہ اس کو کینسل کر دیں اور ان لوگوں کی انگیجمنٹ جو لوگ سنجانی والا پرومس بھی پورا نہیں کر سکے تھے. We don't want to look like fools. If we make it very simple, گورنمنٹ یا اسٹیٹ آپ کو پریسائزلی کیا آفر کرے تو 24 آگے بڑھ سکتا ہے, ورنہ سوال ہی نہیں ہے. ہمارے مطالبات لیجیٹیمیٹ ہیں, ہمارے مطالبات کے اوپر اپنا پازیٹیو رویہ شو کریں, ان کو ایکسیپٹ کریں. اب تو سر لٹرلی 72 گھنٹے رہ گئے نا, تو اگلے 72 گھنٹوں میں حکومت آپ کیا کہیں بھائی یہ کر دیں تو 24 ہم کینسل کر دیتے ہیں, وہ کیا ہے؟ بس یہی ہمارے مطالبات مان لیں, اللہ اللہ خیر صلاح. اس سے کم پہ کچھ نہیں, اس سے کم پہ 24 آگے نہیں بڑھ سکتا. دیکھیں خان نے اپنی ذات کو اس میں نہیں رکھا ہے, انہوں نے قوم کے حوالے سے بات کی, اور یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کے اوپر یہ ہاں نہ کر سکے. ہمارے اسیران ہیں, ان کو وہ ان لافلی اندر ہے, ان کیسز میں ہے جن میں ان بیچاروں کا کوئی قصور نہیں ہے کہ ایک آدمی کو ایک ہی ٹائم پہ 8 ضلعوں میں دکھایا گیا ہے, ان کا ٹرائل نہیں, کوئی کھاتا نہیں. بیچارے کسی نے اگر جھنڈا اٹھایا ہوا ہے تو اس کے اوپر پورے مطلب ہے کہ قلعے کا FIR دے دیا ہے. تو ایسے لوگوں کو آپ رہا کریں نا فوری. خان صاحب تو پہلے کہہ چکے ہیں جن کا کوئی جب ہم CCTV فوٹیج کی ڈیمانڈ کرتے ہیں, جوڈیشل کمیشن کی ڈیمانڈ کرتے ہیں, تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ 2 4 6 منٹ کے ایک ٹکڑے جو ہے وہ آپس میں ملا کے لوگوں کے موبائلوں سے بنائی ہوئی فلمیں جوڑ کے تو آپ کہیں گے CCTV فوٹیج آ گئی. ایسے تھوڑی نہ ہوتا ہے. آپ اس کو پراپرلی وہ کریں. اور دیکھیں سر, جب اسٹیٹ اسٹیبلشمنٹ چاہے جو ڈیلیور کر سکتی ہے, تو یہ ان لافل چیزیں تو ایک دن میں ختم ہو سکتی ہے. آپ نے کہا میں اپروچ بہرحال کیا گیا ہے, ناٹ آفیشلی بٹ اپروچ کیا گیا ہے, تو وہ اپروچ انہی لوگوں نے کیا ہے جن کو آپ واقعی طاقتور سمجھتے ہیں, یا ان لوگوں نے کیا جن کو آپ کٹ پتلی سمجھتے ہیں؟ دیکھیں یہ کٹ پتلیاں اور طاقتور ایکٹر سارے اکٹھے ہی ہوتے ہیں, مگر آبویسلی جو میننگ فل لوگ ہیں وہی ان چیزوں کو لیڈ کرتے ہیں. اور آپ کو لگتا ہے یہ ڈائلاگ سکسیسفل ہو سکتا ہے یا مشکل ہی ہے چونکہ ٹائم بہت کم رہ گیا ہے؟ سر ڈائلاگ شروع ہو جائے اور ڈائلاگ چلتا رہے, کامیاب ہونا ہوا تو کامیاب ہونا ہوگا, اگر اللہ کو منظور نہ ہوا تو نہ ہوگا, مگر احتجاج تو ہو جائے گا نا. پھر 24 کہتے تھے, کہہ رہے آگے نہیں بڑھ رہا.